السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ہے ایک بے بس قیدی عورت کی جس کی پکار نے ایک عظیم سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے محمد بن قاسم کی، جو کم عمری میں ہی ایک عظیم فاتح بن گئے اور سندھ کی سرزمین پر اسلامی پرچم لہرا دیا۔ یہ کہانی تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے درج ہو چکی ہے۔ یہ کہانی ظلم، انصاف، بہادری اور فتح کی وہ داستان ہے جو آج بھی سننے والوں کے دلوں میں ولولہ پیدا کر دیتی ہے۔ آئیے اس کہانی کو شروع سے آخر تک مکمل تاریخی تفصیلات کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ کو ایسا محسوس ہو جیسے آپ خود ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ 8ویں صدی کے اوائل میں سندھ کا حکمران راجہ دہر ایک طاقتور مگر ظالم حکمران تھا۔ اس کا دارالحکومت الور موجودہ حیدرآباد سندھ کے قریب تھا، اور وہ عرب تاجروں اور مسافروں کو لوٹنے میں کوئی دریغ نہیں کرتا تھا۔ عرب تاجر جو تجارت کے لیے سندھ کے ساحلوں پر آتے، وہ اکثر لوٹے جاتے، قتل کیے جاتے یا قید میں ڈال دیے جاتے۔ لیکن سب سے زیادہ ظلم اور سفاکیت ایک قافلے کے ساتھ کی گئی جو عرب سے آ رہا تھا۔ یہ قافلہ مسلمان عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھا، جو سری لنکا کے بادشاہ کی جانب سے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو بطور تحفہ بھیجا جا رہا تھا۔ جب یہ قافلہ سندھ کے ساحل پر پہنچا تو راجہ دہر کے بحری قزاقوں نے حملہ کر دیا۔ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، تاجروں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور مال و متاع لوٹ لیا گیا۔ راجہ دہر کے سپاہی قیدی عورتوں کو زنجیروں میں جکڑ کر الور کے قلعے میں لے گئے۔ ان عورتوں میں سے ایک بہادر مسلمان خاتون نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنی آخری امید اللہ پر رکھی اور ایک ایسی پکار بلند کی جو تاریخ میں امر ہو گئی: یا حجاج، ہماری فریاد سنو، ہمیں ظالم راجہ دہر کے چنگل سے آزاد کراؤ۔ یہ وہ صدا تھی جو سندھ کے زمین سے بلند ہوئی اور خلافت کے دارالحکومت دمشق تک جا پہنچی۔ یہ صدا جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کے گورنر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ حجاج بن یوسف، جو اپنی سخت گیری اور بے رحمی کی وجہ سے مشہور تھے، مسلمان عورتوں کی یہ بے بسی برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے فوراً راجہ دہر کو پیغام بھیجا: مسلمان عورتوں اور بچوں کو رہا کر دو، ورنہ تمہارے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے گا۔ راجہ دہر نے یہ پیغام سنا اور غرور سے ہنستے ہوئے جواب دیا: مسلمان عورتیں اب میرے ملک میں ہیں، اگر تم میں ہمت ہے تو آ کر انہیں آزاد کروا لو۔ یہ الفاظ حجاج بن یوسف کے لیے کھلا چیلنج تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سندھ پر حملہ کر کے نہ صرف ان قیدیوں کو آزاد کروائے گا بلکہ ظلم کے اس راج کو ختم کر دے گا۔ حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملے کے لیے اپنے سب سے بہادر اور نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کا انتخاب کیا۔ محمد بن قاسم صرف 17 سال کا نوجوان تھا، لیکن اس کی قیادت میں عرب فوج ناقابل شکست تھی۔ اسے 6000 گھڑ سوار، 6000 پیادہ فوجی اور جدید اسلحے سے لیس جنگی ہاتھی دیے گئے۔ جب محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ نکلا تو اس نے کہا: ہم اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، اگر فتح نصیب ہوئی تو یہ اسلام کی سربلندی ہوگی، اور اگر ہم شہید ہوئے تو جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ لشکر بحیر عرب کے راستے سندھ کی طرف بڑھا اور ہر قدم کے ساتھ ان کا جوش بڑھتا گیا۔ جب محمد بن قاسم کی فوج سندھ پہنچی تو راجہ دہر نے اپنی فوج کو تیار کر لیا۔ الور کے میدان میں ایک زبردست جنگ ہوئی جس میں محمد بن قاسم کی فوج نے راجہ دہر کے سپاہیوں کو شکست دینا شروع کر دی۔ راجہ دہر ہاتھی پر سوار ہو کر خود لڑنے میں میدان میں آیا، لیکن جب اس کی فوج بھاگنے لگی تو وہ تنہا رہ گیا۔ آخر کار محمد بن قاسم کے ایک سپاہی نے نیزے کا وار کر کے راجہ دہر کو ہلاک کر دیا۔ راجہ دہر کی لاش زمین پر گری اور اس کے ساتھ ہی ظلم کی ایک طویل داستان ختم ہو گئی۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم قلعے میں داخل ہوئے جہاں وہ مظلوم عورتیں قید تھیں۔ ان کے چہروں پر خوف اور بے بسی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر عرب سپاہی کھڑے ہیں تو ان کی آنکھوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے اسی عورت کو تلاش کیا جس نے یا حجاج کی پکار لگائی تھی۔
جب وہ عورت قید خانے سے باہر آئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہماری دعا قبول کی، ہم آزاد ہو گئے۔ اس عورت نے کہا۔ محمد بن قاسم نے تمام قیدی عورتوں اور بچوں کو عزت و احترام کے ساتھ رہا کیا اور انہیں بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچایا۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ مسلمانوں کی فریاد کبھی رنگا نہیں جاتی۔ ایک سچے رہنما کو ہمیشہ اپنی قوم کے ہر فرد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ظلم ہمیشہ مٹ کر رہتا ہے اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی واقعہ پسند آیا اور آپ مزید ایسی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی متاثر کن اور سچی تاریخی کہانیاں لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ایک دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔